بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں، آیا وسیلہ شرک تو نہیں ہے۔ تو اس میں 3 مسئلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کن حضرات اور کن بزرگان کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کن چیزوں کا وسیلہ دے کر آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، جو بزرگ ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آیا ان سے ڈائریکٹ مانگنا، ان کے مزارات پر جا کر مانگنا جو ہے جائز ہے یا نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو ان اولیاء اور بزرگان دین کے مزارات پر ان سے ڈائریکٹ نہ مانگے، بلکہ ان سے درخواست کرے، کہ ان مردوں سے یہ درخواست کرے کہ وہ اللہ سے جو ہے ہمارے لیے دعا کرے، اللہ سے ہمارے لیے یہ چیز مانگے۔ تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، ان سب کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اللہ اپنے ان نیک اور مقبول بندوں کی طفیل میری یہ دعا قبول فرما یا میری فلان مراد پوری فرما۔ اور اسی طرح اپنے کسی نیک عمل کا حوالہ دے کر اور اس کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کرنا صحیح ہے۔ مثلا آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے نیک عمل کیا ہے، اب اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو آپ اس نے نیک عمل جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا ہے، اسی عمل کا وسیلہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اللہ سے وہ وسیلہ بنا کر اس سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ جس طرح بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جس میں 3 بندے وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے، پھر ان کے سامنے ایک بڑی پتھر آ گئی تھی، تو انہوں میں سے ہر ایک نے جو ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا اور اللہ سے دعا کی، تو پتھر تھوڑا ہٹتا گیا آہستہ آہستہ، تو یہاں تک کہ وہ غار سے نکل گئے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ زندہ ہے، وہ دنیا کے اندر زندہ ہے، آپ کی زندگی میں وہ موجود ہے، تو اس بندے کا وہ بزرگ بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا وسیلہ بھی، اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگنا جو ہے صحیح ہے۔ جس طرح کہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے دعا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ وہ ایک قحط آئی تھی، قحط سالی تھی، تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زندہ تھے اس وقت وہ زندہ تھے، ان کے زندگی میں موجود تھے، انہوں نے جو ہے ان کو وسیلہ بنا کر ان کے جو ہے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ سیراب کر دے۔ تو اسی طرح جو لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگنا صحیح ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وسیلے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تعالیٰ کے دربار تک نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں جو درخواست کرنی ہو وہ اس کے مقبول بندوں کے سامنے پیش کرے، اور جو کچھ مانگنا ہو ان سے مانگے۔ یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرادیں اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے قبروں پہ جا کر، جیسے خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی ہے، اسی طرح سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء، اسی طرح دیگر اکابر اولیاء اللہ کے مزارات پر لوگ جاتے ہیں اور ان سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، تو یہ جو فعل ہے یہ خالص جہالت ہے، اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مانگنا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور بزرگان دین سے ڈائریکٹ آپ نہیں مانگ سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ توسل کے بغیر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو آپ نے وسیلہ نہیں بنایا اور اللہ سے ڈائریکٹ آپ نے دعا مانگی، تو آپ اپنا یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یار اگر میں نے جو ہے فلان بزرگ کو وسیلہ نہ بنایا اپنی دعا میں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنتے ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی نہ رکھا جائے کہ توسل کے ذریعے سے جو دعا کی جاتی ہے، یعنی کسی بزرگ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے کوئی دعا مانگی جاتی ہے، تو وہ اس کا ماننا، یعنی اس دعا کا ماننا اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بزرگان دین ہے، ان کے طفیل جو دعا کی جائے گی ان کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، جو ہے یہ امید رکھے کہ یہ اللہ جو ہے اگر کسی بزرگ کا آپ وسیلہ دیتے ہیں تو آپ یہ امید رکھے کہ اس دعا کے قبول ہونے میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے امید ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس دعا کا ماننا اللہ پر لازم ہو جاتا ہے اور اللہ ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں گے، یہ عقیدہ نہ رکھا جائے۔
اسی طرح وسیلے کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ براہ راست بزرگوں سے جو ہے وہ ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاجت اور مراد پوری ہونے کی دعا فرمائیں۔ مطلب جو لوگ جس دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ کے ولی تھے، ان کے دربار میں جا کے وہ یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ وہ جو مردہ ہے وہ حق تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاجت و مراد پوری ہونے کی دعا فرمائیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جو حضرات اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہے ان سے دعا کی درخواست کرنا تو عین سنت ہے۔ مطلب ایک ولی زندہ ہے، ان سے جو ہے آپ کوئی دعا کی درخواست کر لیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے یہ دعا کریں، تو یہ تو بالکل صحیح ہے اور سنت بھی ہے یہی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمان ایک دوسرے کے لیے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے آئے ہیں۔ رہے وہ اکابر جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آیا ان کی قبر پر جا کر ان سے دعا کی درخواست کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو ان کی خدمت میں جو ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو خود جو ہے مردہ حالت میں ہے اور ان سے جو ہے دعا کے لیے کہنا، دعا کی درخواست دینا کہ وہ ہمارے لیے دعا مانگے، یہ جو ہے ایک مشتبہ سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے لیے حق تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا راستہ کھلا ہے۔ ہم جو ہے اگر ان کے ذریعے سے ہم دعا کروائے، ان مردوں کے ذریعے سے ہم کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے اللہ سے، تو ان سے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی بھی واضح راستہ ہے، صاف راستہ بھی یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگے۔ اللہ جو ہے وہ ہم سے بہت قریب ہے اور جو ہے ہماری ہر بات کو سنتا ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری بات اللہ تک پہنچتی نہیں ہے، ہماری دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں ہے، یہ بالکل